السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 11، اس کی طرف آئیں، ساتھ ساتھ آپ تجوید بھی اچھے سے اپنا پکی کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی روز آپ کو مل رہی ہے، وہ پڑھیں اور ساتھ میں تجوید کو اور مزید پکا کریں۔ مشق کرتے ہیں آج سبق نمبر 11۔ قاف لام پیش قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ساتھ میں آپ کے جو مخارج ہیں ان کو بھی درست کریں، ان پہ غور کریں۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، ٹھیک ہے۔ الف کو اس لیے حمزہ بول رہے ہیں کیونکہ اس کے نیچے زیر لگی ہے۔ آگے عین نون زبر عن، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق۔ اب یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو قاف ہے یہ قلقلہ کا حرف ہے، اس پہ جھٹکا دے کے رکنا ہے، کیونکہ رکنے کی صورت میں یہ قاف ساکن ہو گیا نا، تو ساکن قاف کو جھٹکا دے کے ذق۔ ذال کو آپ نے زبان ہلکی سے باہر کر کے اور نرمی سے ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذق ایسے نہیں کرنا آپ نے، ذق۔ آگے قاف کو موٹا، دال پہ بھی قلقلہ یعنی کہ جھٹکا، قاف دال زبر قد۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ صاد زیر اس، تو زبر تو اس تو، با را زیر بیر۔ اب دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ با کو را کو جوڑ کے پڑھا، آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی یہ والا جزم آئے گا دال کی طرح کا، اس کو ہمیشہ پیچھے والے حرف سے جوڑ کے پڑھنا، دونوں کو بولنا، جیسا کہ با کو بولا پھر را کو بولا، اس کے بعد زیر، با را زیر بیر۔ را باریک ہو رہا ہے کیونکہ را سے پہلے ساکن را سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ اس طبیر، اس طبیر۔ آگے چلیں، میم سین دونوں جوڑیں گے، میم سین کو دیکھیں، سین جزم والا ہے، اس کو پیچھے والے میم سے جوڑیں گے، میم سین پیش مس، تا زبر تا، یہ کسی سے نہیں جوڑا تا، آگے جو تا اور را ہے یہ جڑ رہا ہے اگلے را سے، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا۔ اس کے بعد تو را زبر طور، مستطر، تا طور، تا طور، تو موٹا ہو جائے گا پڑھنے میں، را کو بھی موٹا کر لیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے۔ آگے چلیں، فا کو غین سے جوڑیں گے کیونکہ آگے فا کے غین آ رہا ہے جزم والا، دونوں کو جوڑیں گے، فا غین زبر فغ، فغ، پھر فا را کو جوڑیں گے، فا را زیر پھر، اب یہ پھر را باریک ہو رہا ہے ساکن والا را کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے پیچھے زیر ہے، فغ پھر۔ اب یہاں چلیں، حمزہ عین زبر دونوں کو جوڑیں گے، حمزہ کو بھی عین کو بھی آپ کو بتایا کہ جزم والا حرف پیچھے والے حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے، جوڑتے ہیں دونوں کو آپس میں۔ حمزہ عین زبر آ، عین کو پراپر حلق سے نکالیں تاکہ الف اور عین کی آواز میں فرق ہو، آ۔ اس کے بعد یا کو نون کو جوڑیں گے، یا نون پیش یون، اعین، اعین، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہاں اسی طرح حمزہ اور عین کو جوڑیں گے، حمزہ عین زبر آ، اس کے بعد جو نون آ رہا ہے اس کے ساتھ الف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الف سے جوڑیں گے، نون الف زبر نا، اور یہ کھنچتا ہے آواز میں، جب بھی یاد رکھیے گا کسی حرف کے بعد الف آ جائے، واو ساکن آ جائے یا آ جائے تو وہ کھنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ لین ابھی میں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ کھینچنے والا دیکھ لیں، جو آئے گا ساتھ ساتھ مدہ کا جو قاعدہ ہوگا وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دیا جائے گا، اور لین بھی آپ کو بتا دوں گی، لیکن بس یہ دماغ میں رکھیں ان سے کھینچتا ہے، الف واو اور یا آ جائیں، کیونکہ یہ ان سے پچھلا حرف جڑتا بھی ہے، اور یہ تین مدہ کے قاعدے ہیں، مطلب مدہ کی یہ حروف ہیں، یہ صرف تین کو یاد رکھنا آپ نے۔ اعنا، با دو زبر بن، اعنابن۔ آگے
زا اور جیم کو جوڑیں گے، زا جیم زبر زج، جیم پہ جھٹکا دیں گے، قلقلہ کا حرف ہے، زج را زبر را، اب را کسی سے نہیں جوڑ رہے کیونکہ را کے آگے کوئی جزم والا حرف، یہ جزم کی نشان دیکھ لیں اوپر بنایا حرف نہیں ہے، را زبر را، زج را تا دو پیش تن، زج را تن، را کو کھینچے بغیر پڑھنا۔ آگے نون اور تا کو جوڑیں گے کیونکہ نون کے بعد جو تا ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون تا پیش نو تو، تا پہ قلقلہ جھٹکا، فا زبر فا، نو تو فا تا دو زیر تن، نو تو فتن۔ میم اور دال کو جوڑیں گے، دال بھی قلقلہ کا حرف ہے، میم دال پیش مد، ٹھیک ہے، مد حاضر ہی، ہا کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑے کیونکہ اس کے آگے کوئی جزم والا حرف نہیں ہے، جو حرف ہے وہ پیش کے ساتھ ہے اور اس پیش والے نون کو ہم واو سے جوڑیں گے، ان دونوں کو جوڑیں گے، مد ہی نون واو پیش نو، مد ہی نو، نون زبر، مد ہی نون، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں حمزہ اور با کو جوڑیں گے، حمزہ با زبر اب، با پہ قلقلہ جھٹکا دیں گے، اب واو اور الف کو جوڑیں گے، واو الف زبر وا، کھینچ لیا نا، کو بتا الف واو یا ساکن کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے، اب وا بعد و زبر بن۔ دیکھیں تنوین میں اگر آپ کو الف نظر آ جائے یا نظر آ جائے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، بعد و زبر بن، اب وا بن۔ آگے چلیں، فا زبر، اب دونوں کو جوڑیں گے، فف، فا زبر فف، کیونکہ پھر آپ دیکھیں گے کہ فا کے آگے الف آ رہا ہے تو اس کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اس کے بعد دیکھیے فا جو آ رہا ہے اگلا فا وہ جزم والا ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے فا سے جوڑ کے پڑھیں گے، فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق، قاف پہ جھٹکا، اتنا آپ کیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔